اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آج میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس میں آپ کی زندگی کے چند پہلو عرض کروں گا۔ تو خطبے کے دوران ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کے وقت یا رات کے وقت اور اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا نیک اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مولا علی شیر خدا کی حق میں نازل ہوئی، سبحان اللہ، کیا مولا علی کی شان کہ آپ کے شان میں آیت، اور یہ نہیں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، میں نے صرف ایک موضع سخن بنایا ہے آیت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فقط 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کے وقت اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا، 1 درہم آپ نے دن کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور 1 درہم آپ نے اعلانیہ طور پر اور 1 درہم آپ نے خفیہ طور پر۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ مولا علی کی شان۔ اب مولا علی کی مختصر سی ولادت کا واقعہ اور آپ کی بہادری اور آپ کے علم پر ایک ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ مولا علی کی شان بہت سی ہے، جو بیان کرتے ہماری زبانیں سوکھ جائیں لیکن مولا علی کی شان ختم نہ ہو سکے، لیکن مختصر سی بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ حضرت یزید بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی تشریف فرما تھے، اور قبیلہ بنو عزا کے بھی چند لوگ بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حاملہ ہیں، اور آپ کے حمل کو 9 ماہ گزر چکے ہیں اور آپ پریشان ہیں، اور کعبہ کے صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا، باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں، مشکل ہے، ادھر پردے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں۔ تو ادھر میاں صاحب کیا خوب کہتے ہیں، پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رو نو آکھو اجرا محمد اجرا ویتے منا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہے، اور پریشانی کے عالم میں کہتی ہیں اے رب العالمین، اے میرے خدا، میں تیرے رسولوں پر ایمان لانے والی، تیرے خلیل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی، ربی انی مغلوب فانتصر، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ تو کریم رب نے کرم کیا۔ حضرت یزید بن قعب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سنا خانہ کعبہ کے دیوار پھٹی، اندر سے آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی
تو وہ دیوار خود درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ تو ہم حیران ہوئے، حیرانگی کے عالم میں ہم گئے اور کعبہ کا تالا کھولنا چاہ، لیکن ہم سے تالا نہیں کھلا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یزید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 دن حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر رہی۔ چوتھے دن جب باہر آئی، گئی اکیلی تھی، لیکن جب باہر آئی تو ہاتھوں پہ سید الاولیاء، امام الاولیاء، امام المتقین، امام الواصلین، داماد رسول، شہر بطول، اخی رسول، مرتضی، شر خدا، مشکل کشا، باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کی الفاظ سنیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں چوتھے دن جب باہر آئی تو اندر سے نکلنے لگی تو اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے اور اس کا نام بھی کعبے والا رکھ رہا ہے، تو اس کا نام، اس کا اے فاطمہ بنت اسد نام علی رکھنا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جب باہر آئی کہتی ہیں، اے لوگوں میری قسمت تو دیکھو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور حسین و جمیل ہے، اور یہ میری شان دیکھو کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر بیٹا عطا فرمایا اور نام بھی خود رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد اس کا نام علی رکھ دینا، تو میں نے اس کا نام علی رکھ دیا ہے۔ لیکن آپ پریشان ہیں، پریشانی کی عالم میں آپ گئی گھر، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا۔ آپ اپنی چچی کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں، اور پریشانی نہیں ہے، اللہ نے حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، خوبصورت بھی ہے، پریشانی اس کی ہے کہ چوتھا دن ہے آج، اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک اس نے کچھ پیا نہیں، ابھی تک رویا بھی نہیں ہے، میں اس لیے حیران ہوں، پریشان ہوں، کیا میرے بیٹے کا بنے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا نے جب کرم کیا، نظر کرم فرمائی، اپنے دست مبارک میں مولا علی کو جب اٹھایا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قسمت دیکھ کے آپ نے آہستہ آہستہ ٹک ٹکی لگا کر آنکھیں کھولی اور حضور کی زیارت فرمائی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد حیران ہو کے کہا، اے محمد میرے پاس تھا، 4 دن رہا، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اب آپ کو آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہے۔ کیا شان مولا علی کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان مولا علی کی، جس نے دنیا میں آتے وقت حضور کی زیارت فرمائی۔ تو فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا، کسے راہ میسر این سعادت این شد سعادت، کسے راہ میسر این شد سعادت، بکعب ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سعادت کس کو حاصل ہوئی؟ اگر ہوئی ہے کہ آپ کی کہ ولادت کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو، یہ جو سعادت اگر کسی ذات کو ہوئی ہے تو وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جس بات چ بات نہیں سوہنے دی، اس بات دے پلے کیے، جس رات چ ذکر نہیں سوہنے دا، اس رات دے پلے کیے، سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے، کائنات چ علی جے نہ ہوئے کائنات دے پلے کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ ولادت مختصر واقعہ بیان کیا۔ اب آتے ہیں مولا علی کی بہادری کے۔ خیبر کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قافلہ بھیجا، شدید جنگ ہوئی لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی۔ پھر کریم آقا نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا، لیکن شدید جنگ ہوئی لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ سن لو، کل جس کے ہاتھ میں میں اسلام کا جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے۔ تو پر حضور کا فرمان تو حق ہے۔ تو ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے تھے، آپ آگے ہو کر کان میں کہتے ہیں کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان میں بتا دیں وہ کون شخص ہے۔ سبحان اللہ، انداز بیان تو دیکھو۔ تو کریم آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ سن، وہ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا واضح فرما دیں، صحیح ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں پوری رات نہیں سویا اسی خوشی میں کہ وہ خوش نصیب میں ہی ہوں کہ کریم آقا صبح میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیں گے اور میں خیبر کا قلعہ فتح کروں گا۔ لیکن یہ فتح کس کو نصیب ہوئی؟ تو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملاقات حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی مجھے تو پوری رات نیند نہیں ہے، تمہاری کیسی رات گزری؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری تو آنکھیں خراب تھی، دکھ رہی ہیں، اس لیے میں تو پوری رات آرام سے سویا۔ یعنی آرام سے مراد میری تو آنکھیں بند تھی، میں تو سویا رہا لیکن آنکھوں کو درد رہی۔ تو جب صبح مجلس لگی صحابہ کرام کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی ابی طالب، این علی ابی ابن طالب، کہ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ جب صبح مجلس لگی صحابہ کرام کی اکٹھے ہوئے تو سب اپنے اپنے خیال میں خوش ہیں کہ آج حضور میرے ہاتھ میں ہی جھنڈا دیں گے اسلام کا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھیں خراب ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے دو صحابہ آپ میں سے جاؤ اور مولا علی کو بلا کر لے آؤ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت آپ نے بلایا میں نہیں آ سکا، میری آنکھیں خراب تھی۔ تو کریم آقا نے کرم فرمایا اپنا علب لواب کریم آقا نے حضرت مولا علی کی آنکھوں پر لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جو مجھے پہلے نظر آتا تھا آنکھیں جب ٹھیک تھی اس سے 100 گنا زیادہ مجھے اب نظر آنے لگا۔ اللہ نے مجھے ایسی شفا عطا فرمائی، حضور کے لب الواب کی ایسی برکت ہے، سبحان اللہ۔ پھر کریم آقا نے وہ اسلام کا جھنڈا مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھما دیا اور آپ جاتے ہیں۔ میں مختصر کرتا چلوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ جب آپ جا رہے ہیں تو جب کافروں نے دیکھا کہ یہ جو آج مسلمانوں کی طرف سے آ رہا ہے نا، یہ آدمی آج ہم سے بازی لے جائے گا، یہ بہادر ہم سے بازی لے جائے گا، اس کا آنا ہی ہمیں بتا رہا ہے۔ مولا علی کی چال ڈھالی ایسی تھی، شیروں کی چال ایسی ہوتی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں اپنے ذوالفقار کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں ڈھال، اور آپ نے اسلام کا جھنڈا وہاں زمین میں گاڑ دیا۔ اور آپ جب جاتے ہیں تو مرحب کا ساتھی، وہ جو کافروں میں زیادہ پھلوان سمجھا جاتا تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اے علی تو مجھے کیا کرے گا، میں تو پھلوان ہوں، بہادر ہوں، 1000 بندوں کے برابر میری ہوتی ہے لڑائی۔ تو مولا علی شیر خدا نے کہا میرا نام امین حیدر رکھا ہے، میں شیر خدا ہوں، اللہ کا شیر ہوں، میں نبی کا شیر ہوں۔ تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اس کو وصل جہنم کر دیا۔ پھر مرحب جو ان کا کافروں کا سردار تھا، مرحب آگے بڑھا تو مرحب کے اور مولا علی شیر خدا کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے اپنے ذوالفقار حیدری کو ایسا اس کے سر پر مارا کہ اس نے جو فولادی کھول ڈالا ہوا تھا اس کو چڑھتا ہوا، اس کے سر کو چڑھتا ہوا، اس کے زمین پر اس کے بدن سے ہوتا ہوا
زمین پر آ کر وہ لگی تلوار. ذوالفقار حیدری کہتے ہیں کہ جو مولا علی شیر خدا نے تلوار چلائی وہ آج تک نہ پہلے کسی فتوحات میں چلی تو نہ اب تک کوئی چلے گی. مولا علی شیر خدا کی وہ ایک ذوالفقار, سبحان اللہ کیا شان. تو پھر مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تو پھر آپ کو وہ فتح نصیب ہوئی. تو یہاں شعر کہتا ہے کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ, علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ, علی تو وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے, علی تو وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے. یہ بہادری کا واقعہ. اب مولا علی شیر خدا کے علم کی بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اچھا, اب علی علم کا دروازہ ہے تو میں آپ کو یہاں ایک نقطے والی بات بتاؤں. یہ جو تعلیم ہے اس کو کاپی پر لکھیں. کتنے حروف ہیں تعلیم کے؟ 5. کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں. پہلا تا, آخری میم, ان کو اگر ملائیں تو کیا بنا؟ تم. یہ جو تم بنا, یہ تعلیم جو ہے اس کے اندر تا میم کے سنٹر میں ان دونوں حروف کے اندر جو 3 حروف ہیں, پہلا کیا ہے؟ عین لام جا, کیا بنا؟ علی. یہ واضح دلیل ہے کہ تم میں علی نہ ہو تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی. یعنی تا اور میم کو ملائیں تو تم بنا, اور تم میں علی نہ ہو تعلیم مکمل ہی نہیں ہوتی. اور آج جو مولا علی شیر خدا کی شان پر اگر کوئی تبصرے کرتا ہے تو اس کو بتا دو اگر تم میں علی نہیں ہے, حب علی نہیں ہے تمہارے دل میں, تو تمہاری ابھی تعلیم ہی نہیں مکمل ہوئی. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں, کچھ یہودی آئے, کہا اے علی تو باب علم ہے, تو علم کا دروازہ ہے, تیرے بارے میں محمد نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آج ہم تو اسے کچھ سوال کریں گے, اگر تو نے سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تیرے ہو جائیں گے, اور اگر سوالوں کا جواب نہ دیا تو ہمارا ہو جائے گا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہودیوں کا کہ اگر سوالوں کے جواب نہ آئے تو نعوذ باللہ علی تجھے ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا, اور اگر سوالوں کے جواب, سارے سوالوں کے جواب آ گئے تو ہم دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو مولا علی نے کہا اے بدبختوں, میرے علم پر شک کر رہے ہو, میں تو اس استاد کا پڑھا ہوں جو استاد میرا زمین سے نہیں پڑھا ہوا, جو اپنے رب کائنات سے پڑھ کر آیا ہے. میں تو مدینے والے کا شاگرد ہوں, پوچھو جو پوچھنا ہے. وہ میں تو مدینے والے کا علم ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا, سبحان اللہ, جس کے بارے میں راہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میں تو اس استاد کا شاگرد ہوں, جو پوچھنا ہے پوچھو. تو یہودی نے پہلا سوال کیا اے علی وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہیں. تو مولا علی نے کہا یہودی سن, اللہ کی ذات ایک ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پھر مولا علی نے قرآن پڑھا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر یہودی نے دوسرا سوال کیا, کہا اے علی بتا وہ دوسرا کون ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں. کہا وہ دن اور رات ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں. یہودی پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ تیسرا بتا جس کا چوتھا کوئی نہیں. کہا لوح قلم کرسی وہ 3 ہیں ان کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ چوتھا بتا جس کا 5واں کوئی نہیں. دیکھو سے مولا علی کی علم کی شان. کہا اے یہودیوں سن, پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر 4 کتابیں نازل فرمائی, تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید, جن کے برابر کوئی کتاب نہ نازل ہوگی نہ نازل ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. پھر یہودی نے سوال کیا, یہودیوں نے کہا اے علی وہ 5 بتا جس کا چھٹا کوئی نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر معراج کی رات 5 نمازیں فرض فرمائی, 6 نہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ 6 بتا جس کا 7واں کوئی نہیں. تو مولا علی نے کہا یہودیوں سنو وہ 6 فرشتے ہیں جنہوں نے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ 7 بتا جس کا 8واں کوئی نہیں.
تو مولا علی نے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے 8 کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہودی پھر کہتے ہیں کہ اب علی یہ مشکل سوالوں کے جواب دے. کہا اے علی وہ 8 بتا جس کا نامہ کوئی نہیں. تو مولا علی مسکرا پڑے. کہا اے یہودیوں سنو، وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان کو ایسے اٹھایا ہوا ہے، نامہ ان کے ساتھ کوئی نہیں. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ نامہ بتا جس کا 10واں کوئی نہیں. کہا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ 9 تھے، 10 کوئی نہیں. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ 10 بتا جن کا 11واں کوئی نہیں. کہا وہ حاجیوں کے لیے وہ کامل روزے، تلک عشرہ کاملہ، عشرۃ کاملہ، وہ 10 روزے کامل ہیں، ان کے ساتھ 11واں کوئی نہیں. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ 11واں بتا جس کے ساتھ جن کا 12واں کوئی نہیں. کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا، کہا اے ابا جان انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جان مجھے خواب میں 11 ستارے نظر آئے جو میرے بھائی کی مانند ہیں. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں اے علی وہ 11واں بتا جس کا 12واں کوئی نہیں. ان کس کا جواب مولا علی نے دیا. پھر کہتے ہیں وہ 12واں بتا جس کا 13واں کوئی نہیں. مولا علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا نظام چلانے کے لیے 12 مہینے مقرر فرمائے، 13واں کوئی نہیں. سبحان اللہ. پھر سوال کرتے ہیں اے علی وہ مرد بتا جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آیا ہو. کہا وہ حضرت آدم علیہ السلام. پھر کہتے ہیں وہ عورت بتا اے علی جو بغیر ماں باپ کے آئی ہو. کہا وہ حضرت اما حوا ہیں. پھر کہتے ہیں اے علی وہ مرد بتا جو بغیر باپ کے ماں کی پیٹ سے نکلا ہو. کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے پیٹ سے نکلے. پھر کہتے ہیں اے علی آخری سوال وہ جانور بتاؤ، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں. مولا علی شیر خدا کے علم کی شان دیکھو. کہا ہے یہودیوں کیا میں آپ کو گن گن کے بتاؤں، جا کر حساب لگاتے رہنا. جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے. سبحان اللہ. تو پھر یہودیوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا.